أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 8 آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. آیات کے نشانات ہیں 22 سے لے کر 29 تک. آیت نمبر 22 کا ترجمہ یہ ہے: اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 23 کا ترجمہ یہ ہے: کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بنا لوں؟ جبکہ اگر خدا رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. آیت نمبر 24 کا ترجمہ یہ ہے کہ تب تو میں صحیح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. اور آیت نمبر 25 کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو. یہ جو کہا گیا کہ وما لی الا اعبد الذی فطرنی، تو اس آیت میں مومن آل یاسین اپنا ایمانی موقف بیان کر رہے ہیں اور منطقی اور عقلی دلیل کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں. عبادت صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے پیدا کیا ہے. مشرکین اللہ کو خالق تسلیم کرتے تھے تو ان کے مسلمات سے استدلال ہوا ہے کہ جس ذات کو خود تم خالق تسلیم کرتے ہو، عبادت و بندگی اسی کی ہونی چاہیے. نیز عبادت اس ذات کی ہونی چاہیے جس کی طرف تمہاری بازگشت ہے، اس کے حضور تم نے حساب دینا ہے اور اپنی دائمی قسمت کا فیصلہ اسی سے سننا ہے. پھر ارشاد ہوا: اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں ایسی بے حس جامد چیزوں کو اپنا معبود بناؤں کہ اگر میرا معبود حقیقی مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ڈالنا چاہے تو یہ معبود نہ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر سکتے ہیں نہ عذاب سے چھڑا سکتے ہیں. مشرکین کے اس عقیدے کی رد ہے کہ ان کے معبود اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے. پھر ارشاد ہوا کہ این یردنی الرحمن بالضر، اگر رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو رحمان سے ضرر کا تصور کیسے؟ اگر وہ رحمان رحم سے لبریز ذات ہے تو اس سے ضرر کیسا؟ جواب یہ ہے کہ خدا رحمان کی طرف سے عدل و انصاف ہوگا، ظلم و ضرر نہ ہوگا. لیکن انسان سے اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس صورت میں عدل الہی کے تحت انسان کو خود اپنی
بدعملی کی وجہ سے ذرا پہنچے گا. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اس عادل کی عدالت میں اس حالت میں پہنچ جاؤں کہ نہ میری شفاعت کرنے والا کوئی ہوگا، نہ مجھے عذاب الہی سے بچانے والا کوئی ہوگا، تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. لہذا خدا واحد کی عبادت کرتا ہوں تاکہ رحمان کی رحمت میرے شامل حال ہو. پھر ارشاد ہوا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون خطاب مشرکین سے ہے، جیسے اتبعوا اور ترجعون کا خطاب مشرکین سے ہے، یعنی میں تمہارے خالق اور تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو. ان مرسلین کی پیروی کرو، ان پر ایمان لے آؤ. جو مفسرین اس جملے کا مخاطب مرسلین کو قرار دیتے ہیں وہ قطعاً سیاق و مضمون آیت کے خلاف ہے کہ ایک امتی اپنے رسولوں سے فاسمعون میری بات سنو کہے. قرآن مشرکین کے لیے ربکم کے خطاب پر ہے. سورہ مبارکہ اعراف جو قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوا قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. دعوت کا ایک اسلوب اپنا عقیدہ دلیل کے ساتھ بیان کرنا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور خالق ہونے کی وجہ سے لائق عبادت سمجھ کر الیہ ترجعون، اور خوف عدالت کی وجہ سے عبادت درست ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا. آیت نمبر 27 کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے. قیل ادخل الجنہ، یعنی سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس مومن کو شہید کر دیا اور شہید ہوتے ہی فرشتوں نے اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا. بظاہر یہ عالم برزخ کی جنت ہے، جیسے شہداء کے لیے برزخی حیات و رزق ہے. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 169 میں ارشاد ہوا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. جیسے سورہ نحل میں فرمایا کہ قبض روح کے وقت جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ. پیش ہوا کہ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ اپنی شہادت کے بعد جب داخل جنت ہوتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر فوراً اپنی منکر قوم کے انجام میں بد کا خیال آتا ہے اور آرزو کرتے ہیں کہ کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ حیات اخروی کی سعادت ان مرسلین کی باتوں پر ایمان لانے میں ہے. ارشاد ہوا کہ بما غفر لی ربی، شہادت کی وجہ سے گزشتہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو گئی. وجعلنی من المقربین، کاش میری قوم کو اس بات کا بھی علم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت و اکرام والوں میں شامل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مقربین کا لفظ اپنے مقرب فرشتوں کے لیے استعمال فرمایا ہے. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے ایسی باتوں سے، بلکہ یہ تو اللہ کے محترم بندے ہیں. شہادت اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. مومن موت کے بعد زندوں کی فکر میں ہوتا ہے. آیت نمبر 28 کا ترجمہ یہ ہے اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم کوئی لشکر اتارنے والے ہیں. آیت نمبر 29 کا ترجمہ یہ ہے وہ تو محض ایک ہی چیخ تھی، پس وہ یکایک بجھ کر رہ گئے. یہ جو ارشاد ہوا کہ وما انزلنا علی قومہ من بعد، اس مومن کے قتل کے بعد اس کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے لشکر نہیں اتارا، اور ہم اس طرح کسی قوم کی ہلاکت کے لیے ایسا نہیں کرتے. بلکہ دوسری جگہ فرمایا فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا منهم من اخذته الصیحہ ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے اور کچھ کو چنگاڑ نے گرفت میں لیا اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا. بنا پر قول بعض مفسرین یہ صرف خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کی تباہی کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نازل ہوا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوا
5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ پھر ارشاد ہوا کہ انکانت اللہ صیحہ، بلکہ اس قوم کی تباہی کے لیے صرف ایک چنگھاڑ تھی جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ زمین پھٹنے کی آواز ہو یا آسمان سے بجلی گرنے کی آواز، ایک آواز نے ان کی زندگی کی شمع بجھا دی۔ اگر یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کا ہوتا تو یہ عظیم واقعہ تاریخ میں ثبت ہوتا۔ ایک مومن کے قتل کے جرم میں پوری قوم کو تباہ کر دی گئی۔ خدا ہمیں قرآن سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔